थैंक यू कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हमारा मकसद क्या है। आज मैंने आप लोगों को ये मैसेज भी भेजा था कि हमारा मकसद सबका ये है कि जिसके हाथ में सेल फ़ोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है, हमने उस तक पहुंचना है ना। तो बात ये है कि इरादे हम करते हैं और कंप्लीट अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें इतने लोगों तक पहुंचाएंगे, बस हमने सब ने मिलके एक इरादा करना है कि हम किसी तरह से किसी ना किसी की ज़िंदगी में कुरान पाक खोल दें। एक दफ़ा जब खुलता है ना तो फिर मामला अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही कहा था ना कि आपका काम पैगाम पहुंचा देना है, हदायत देना या ना देना वो अल्लाह का काम है, हम उस पर काम नहीं कर सकते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी टीम ने जितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठाए और हम सब एक दूसरे को वहाँ पे देख रहे हों इस फ़ख्र से। देखिए हमारे पास तो हमारी ज़िंदगी का ही वक्त है ना, जितना भी है। हमसे पहले जो लोग आए और हमारे बाद भी लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास जितना दायरे में हम हैं, हम अपना ऐसा काम कर जाएं कि हम फ़ख्र से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कह सकें कि या पाक परवरदिगार, मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया था कि आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये तौफीक अता की है। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो टेस्ट आप लोगों ने दिया था, मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। आप लोगों को हर क्लास के बाद अब टेस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आसानी ये है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ना जब आप सबमिट कराते हैं, फिर उसके बाद व्यू स्कोर आता है। व्यू स्कोर के बाद आपका वो स्कोर आ जाता है कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जहाँ पे मैसेजेस होते हैं ना, आप वहाँ पे पोस्ट कर दें। वहाँ पे मैंने 2 टीचर्स रखे हैं जो आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट देखती रहेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि जब टेस्ट देते हैं ना तो अपना बचपन का ज़माना याद आ जाता है, तो फिर और भी अच्छा लगता है। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो उनको मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर करें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हदीस से हम शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा कि हम सहाबी रसूल कोई ना कोई बीच में कभी ना कभी किसी एक की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसे थी। तो आज जो सहाबी रसूल मैंने आप लोगों के सामने बात करूँगी वो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, क्योंकि इनके बारे में हमने बहुत दफ़ा हदीस भी मैंने आपसे शेयर की और ये भी बताया कि किस तरह से ये वो सहाबी ये रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सूरा नाजिल कर दी। तो ये नबीना थे। आप देखिए कि हमारे पास अगर हम देखें तो कितनी बहाने होते हैं ना कि अभी तो मेरे कॉलेज का काम बहुत ज़्यादा है, होमवर्क कितना मिलता है, अच्छा उसके बाद कर लूँगी। अच्छा अभी तो मेरी शादी का वक्त आ गया तो इंशाल्लाह अभी तो तैयारियां इतनी है, उसके बाद करूँगी। अच्छा अब बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद करूँगी। अब फिर बच्चों की शादियां होगी फिर करेंगे। हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता, कोई ना कोई बहाना हमारे पास रहता है। आप इन सहाबी रसूल की आप देखें कि ये नबीना थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आए तो आके कहा, क्योंकि इनके घर से और मस्जिद नबवी में रास्ते में जैसे होता है अंधेरा, इशा की जब अजान होती है या फजर में जाना होता है तो रास्ते में झाड़ियाँ थी और इस तरह का रास्ता था, कभी बारिश बहुत ऐसे वाली हो जाती है। तो रसूलुल्लाह से इन्होंने पूछा कि मैं नबीना हूँ डेफिनेटली, तो मुझे अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमारे बच्चे हमारे मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में कितना जाते हैं कि इन्होंने पूछा कि मैं क्या अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ ठीक है, देख के हालात जैसे कि ऐसे हैं। तो जैसे जाने लगे ना तो रसूलुल्लाह ने फिर उनको आवाज़ दी, तो इनको आवाज़ दे के पूछा कि अब्दुल्ला क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज़ आती है? तो उन्होंने कहा हाँ अजान की आवाज़ तो आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर तुम्हें मस्जिद में ही आके नमाज पढ़नी पड़ेगी। मतलब वो फासला था ना कि इतना, आजकल तो देखें कि गाड़ियां हैं, इतनी आसानी है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदें, तो पाकिस्तान में तो हर मोहल्ले में मस्जिदें होती हैं, बल्कि एक एक नहीं 2-2 भी होती हैं।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہ جو صحابی رسول تھے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ وہ کیسے تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کے ماموں زاد بھائی تھے۔ تو اپنی امی کے نام جیسے مکتوم ہے، تو کیونکہ وہ نبینہ تھے تو اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جو سردار تھے نا، جس میں عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں گے، کیونکہ اس زمانے کا رواج کیا ہوتا تھا کہ اگر سردار ایک چینج ہوتا تھا نا تو پیچھے پورے لوگ چینج ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ 3 اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ چینج ہو گئے تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور بڑی لگن سے ان کو دعوت دے رہے تھے دین کے بارے میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن مکتوم جو ہے یہ چل کے آ رہے تھے، تو ان کو تو نظر نہیں آتا تھا۔ تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو اونچی آواز میں انہوں نے کسی بارے میں، کوئی آیا کے بارے میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل پوچھنی تھی، اس کا مفہوم پوچھنے کے لیے وہ انہوں نے رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اچھا، اب یہ جو سردار تھے نا، ان کا ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اتنے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں اور جو ایسے والے لوگ ہیں جن کو سوسائٹی میں اتنی جگہ نہیں ملتی، وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیں اور ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس علیحدہ ہو، کیونکہ سردار ان کا مائنڈ وہی تھا نا جو جاہلیت والا تھا۔ تو جیسے ان کی آواز سنی نا اور یہ بولتے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا، آپ سوچے، ناگواری کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چپ کر جائیں یا اس طرح سے ان کو ہوا، اور رسول اللہ نے پھر منہ موڑ کے نا جیسے انہی کی طرف، سرداروں کی طرف مخاطب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اٹھ کے گئے ہیں، جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابھی رسول اللہ گھر نہیں گئے ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، گھر جانے کا ارادہ کیا رسول اللہ نے تو وحی نازل ہو گئی۔ وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عبس وتولی، کہ اے نبی آپ نے اپنے چہرے پر ناگواری کے اثار، صرف اثار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ آپ اس میں آپ یہ پوری سورہ پڑھ کے دیکھیے گا، ان جاءہ الاعمی، کہ جب آپ کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا، وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکیٰ، شاید کہ آپ اس کو ہیلپ کرتے تو وہ اس سے وہ اور پاکی اختیار کرتا، او یذکر، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفع الذکر، تو وہ اس کو اور زیادہ نفع دیتی، اما من استغنا، تو رہے وہ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جو شخص بے پرواہی کر رہا ہے، فانت لہ تصدی، کہ تم اس کی طرف توجہ دے رہے ہو، وَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَزَّكَّى، اے نبی وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر، میں نے جو پہلے کہا تھا نا غور کیجئے، وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر نہیں ہے، اللہ یزکیٰ، کہ آپ کسی کو پاک کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سورہ اتنی پیاری سورہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کین یو امیجن، وہ حدیث آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، اگر میرے ولی سے تم نے دشمنی تھی، یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو شلوار کے پونچے اوپر کیے ہوئے، داڑھی رکھی ہوئی، یا لڑکی ہے اس نے حجاب لیا ہوا ہے اور اس طرح کی حالت میں، تو ہم مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک نبینہ صحابی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ میں بات بھی نہیں اس پہ کرتی ہوں زیادہ، کہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ ہجرت کا حکم دیا، یہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہے تھے مکہ میں، مشرکین مکہ جو تھے، تو پہلی دفعہ جب ہجرت کا حکم دیا نا، تو یہ مکتوم جو تھے، ان کو اور ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھی کبھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گی، بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ میں بھیجا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی، قرآن پاک سکھایا، پڑھایا،
تو ان کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا تو بے شمار لوگ جو تھے وہ آلریڈی اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے. اب اس کے علاوہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو ان کو مؤذن بنایا. جیسے حضرت بلال تھے نا، یہ دو تھے جن کو مستقل طور پہ مؤذن بنایا تھا. ایک اذان کہتا تھا اور دوسرا اقامت کہتا تھا. اور رمضان میں تو اور بھی اچھا ہوتا تھا کہ ایک سحری کے وقت اٹھاتا تھا لوگوں کو، اور ان کی ڈیوٹی تھی یہ فجر کی اذان دیتے تھے، کیونکہ ان کو وقت کا بہت ہوتا تھا کہ پورے وقت پہ، کیونکہ مؤذن کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ لیٹ نہیں کر سکتا نا، تو ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی. اچھا، اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کمال کی بات ہے کہ جب 10 دفعہ ایسے حالات آئے تھے کہ رسول اللہ جب جنگ کے لیے گئے ہیں تو پیچھے مدینہ میں ان کو نگران بنا کے گئے. یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ان کو مدینے کا نگران بنا کے گئے. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی مدینہ میں ان کو چھوڑ کے گئے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں غزوہ بدر کے بعد یہ آیا نازل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ابھی جو آپ لوگوں کو سبق آیا ہے نا 4th آئی تھنک گروپ جو ہے، جو سب سے پہلا والا گروپ ہے، سورۃ نساء جو آپ لوگ کر رہے ہو، اس میں اسی کے بارے میں آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہی بات میں یہاں پہ بھی آپ کو مینشن کر رہی ہوں کہ ان کے بارے میں جب انہوں نے یہ والی آیات سنی تو گھبرا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ، اور اس کے بارے میں کاتب وحی جو تھے نا زید بن ثابت، وہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام مکتوم نے پوچھا یا رسول اللہ جو معذور ہیں ان کے بارے میں کیا؟ مطلب ان کا بہت دل ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ ان سے برابر نہیں ہو سکتے. تو ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ محتاجوں کے علاوہ، تو اتنا خوش ہوئے جس کی خواہد نہیں. اب دیکھیں ان کو تو مل گیا نا کہ ٹھیک ہے محتاج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جہاد پہ نہیں جا سکتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھ تو نہیں سکتا، آپ مجھے ایک کام دے دیں کہ میں جو اسلام کا جھنڈا ہے نا وہ میں پکڑ کے دیکھیں. میں تو دیکھ نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا چلے گا کہ کون بھاگ رہے ہیں یا نہیں بھاگ رہے یا کیا ہو رہا ہے. میں اس جھنڈے کو پکڑے رکھوں گا اور میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو گرنے نہیں دوں گا. تو اب اس کے بعد سے یہ اس طرح سے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں کہ 14 ہجری میں حضرت عمر نے جب جنگ قادسیہ جب ہوئی ہے نا تو اس وقت بھی کہتے ہیں وہ ذرا پہن کے آگے اور آ کے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے دے، میں اتنی دیر سے مجھے یہی کام ایک آتا ہے کرنا، لیکن میں نے جہاد میں ضرور جانا ہے. تو یہ بہت بڑی جنگ تھی. 3 دن تو کہتے ہیں اتنے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے دوسری طرف سے. بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے. اسی جنگ میں یہ شہید بھی ہوئے تھے ام مکتوم جو ہے. اور جس وقت ان کو دیکھا گیا تھا تو انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہولڈ کیا ہوا تھا جھنڈے کو اور انہوں نے گرنے نہیں دیا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کیونکہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا تو ان کے دائیں کندھے پہ جب تیر لگا تو انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا. جب بائیں ہاتھ میں لگا تو انہوں نے دونوں گھٹنوں سے ایسے جھنڈے کو پکڑا. اور جب وہاں پہ ان کو تیر لگا تو انہوں نے پاؤں سے اپنے جھنڈے کو پکڑ لیا اور اس کو گرنے نہیں دیا اور ان کی جان اسی طرح سے قبض ہو گئی. تو دیکھیں یہ والی جب ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سارے صحابہ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے رہیں گے، کیونکہ جب احادیث ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر اور بھی محبت آتی ہے.